اچھا، تو آج جو ہمارے سامنے مواد ہے اس میں قصص الانبیاء اور تفسیر ابن کثیر جیسی بڑی کتابوں کے کچھ حصے ہیں، اور یہ سب ایک ہی حیرت انگیز واقعہ کے گرد گھومتے ہیں، یعنی ہزاروں لوگوں کی ایک ایسی کہانی جنہوں نے موت کو آپ کہہ لیں چکما دینے کی کوشش کی۔ جی بالکل۔ تو آج ہمارا مقصد صرف یہ کہانی سننا نہیں ہے، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ یہ ذرائع اس واقعے کو پیش کیسے کرتے ہیں، وہ کن تفصیلات پر زور دیتے ہیں، اور اس سے تقدیر، تدبیر اور ایمان کے بارے میں کیا گہرے سبق ملتے ہیں۔ تو آئیے اس کہانی کی تہوں میں اترتے ہیں۔ اور یہ واقعی ایک بہت دلچسپ موضوع ہے، کیونکہ یہ کہانی انسانی نفسیات، اجتماعی خوف اور الہی قدرت کے سنگم پر کھڑی ہے۔ صحیح۔ یہ صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں ہے، بلکہ ایک طاقتور تمثیل ہے جو اس بنیادی کشمکش کو ظاہر کرتی ہے کہ انسان کی اپنی منصوبہ بندی اور خدا کی تقدیر جب آمنے سامنے آتی ہیں تو کیا ہوتا ہے۔ تو چلیں شروع سے شروع کرتے ہیں۔ یہ لوگ کون تھے اور ان کا مسئلہ کیا تھا؟ ٹھیک ہے۔ ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ بنی اسرائیل کی ایک قوم تھی جو دردان نامی شہر میں آباد تھی، لیکن یہ کوئی آپ کہہ لیں مثالی معاشرہ نہیں تھا۔ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ تفاسیر میں جو ان کی حالت کا نقشہ کھینچا گیا ہے اس کے مطابق وہ تورات کے احکامات کو اپنی مرضی اور فائدے کے لیے توڑ مروڑ رہے تھے۔ اچھا، یعنی دین ایک ذاتی مفاد کا ذریعہ بن چکا تھا۔ جی، اور اس پر مزید یہ کہ بت پرستی اور ستارہ پرستی جیسی چیزیں بھی معاشرے میں جو ہے رواج پا چکی تھیں۔ تو یہاں ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ ماخذ اس کہانی کا پس منظر کیوں قائم کر رہے ہیں۔ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جو کچھ آگے ہونے والا تھا وہ کوئی اچانک واقعہ نہیں تھا، بلکہ ان کے اعمال کا ایک منطقی نتیجہ تھا۔ سمجھ گئی۔ تو ان کی ہدایت کے لیے اللہ نے حضرت حزقیل علیہ السلام کو بھیجا۔ جی، حضرت حزقیل علیہ السلام کو ان کے نام کا بھی ایک خاص پس منظر ہے۔ ہاں، یہ حصہ مجھے بہت دلچسپ لگا تھا۔ عبرانی زبان میں ان کے نام کا مطلب ہے اللہ کی طاقت یا اللہ کا مضبوط بندہ۔ صحیح۔ لیکن ایک اور روایت کے مطابق انہیں ابن عجوز بھی کہا جاتا ہے، یعنی بڑھیا کا بیٹا۔ اور یہ کہانی خود ایک معجزہ ہے کہ ان کی والدہ بہت بوڑھی اور بے اولاد تھیں، اور ان کی دعا سے اللہ نے انہیں بڑھاپے میں اولاد سے نوازا۔ بالکل، اور یہ تفصیل اس نبی کی شخصیت کو ایک بہت ہی انسانی اور آپ کہہ لیں قابل فہم پہلو دیتی ہے۔ جی، یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ خود ایک دعا اور معجزے کا نتیجہ تھے، جو اس کہانی کے آخر میں آنے والے عظیم معجزے کے لیے ایک طرح کی تمہید ہے۔ صحیح۔ تو اب منظر تیار ہے، ایک بگڑا ہوا معاشرہ اور ان کے درمیان ایک نبی جو انہیں سیدھا راستہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جی۔ اور پھر اسی شہر پر ایک آزمائش آتی ہے، طاعون کی وبا کی شکل میں۔ لوگ تیزی سے مرنے لگتے ہیں۔ اب یہاں انسانی فطرت کا امتحان شروع ہوتا ہے۔ بالکل۔ خوف ایک بہت طاقتور جذبہ ہے۔ اور اس قوم پر موت کا خوف اس قدر حاوی ہو گیا کہ انہوں نے توبہ اور دعا کا راستہ اختیار کرنے کے بجائے ایک بالکل ہی مختلف فیصلہ کیا۔ اور یہی اس کہانی کا پہلا اہم موڑ ہے۔ ان کا فیصلہ تھا شہر چھوڑ کر بھاگ جانا۔ بھاگ جانا۔ ان کی سوچ، جیسا کہ تفاسیر میں بیان ہوئی ہے، یہ تھی کہ اگر ہم اس شہر میں رہے تو مر جائیں گے، لیکن اگر یہاں سے نکل گئے تو موت ہمیں نہیں پکڑ سکے گی۔ لیکن کیا یہ صرف ایک عملی قدم نہیں تھا؟ جیسے آج بھی ہم کسی خطرناک جگہ سے نکل جاتے ہیں، ہمارے ذرائع اس عمل کو اتنا منفی کیوں قرار دیتے ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، فرق نیت اور عقیدے کا ہے۔ مسئلہ وبا سے بھاگنے میں نہیں تھا، مسئلہ اس تکبر میں تھا کہ وہ اپنی تدبیر سے اللہ کی تقدیر کو شکست دے سکتے ہیں۔ اچھا۔ ان کا رویہ یہ نہیں تھا کہ ہم احتیاطی تدبیر کے طور پر کسی محفوظ جگہ جاتے ہیں اور اللہ سے پناہ مانگتے ہیں۔ ان کا رویہ تھا، ہم موت کو پیچھے چھوڑائے ہیں، ہماری عقل نے ہمیں بچا لیا۔ یہ اللہ پر توکل کے بجائے اپنی حکمت عملی پر مکمل بھروسہ تھا۔ سمجھ گئے۔ تو گناہ عمل میں نہیں بلکہ اس کے پیچھے چھپی سوچ میں تھا۔ بالکل۔ تو یہ خوف اتنا شدید تھا کہ لوگ گروہ در گروہ شہر سے نکلے۔ قرآن نے ان کی تعداد کے لیے الوف کا لفظ استعمال کیا ہے، جس کا مطلب ہے ہزاروں۔ جی، اور مفسرین نے اس کی تشریح 4000 سے لے کر 70,000 تک کی ہے۔ اتنی بڑی تعداد! تو کیا اصل تعداد اہم ہے یا اس لفظ میں کوئی اور پیغام ہے؟ میرے خیال میں اصل تعداد سے زیادہ اہم اس کا پیمانہ ہے۔
الوف کا لفظ یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ کسی ایک یا دو خاندان کا فیصلہ نہیں تھا، بلکہ یہ ایک اجتماعی وہم، ایک میس ڈیلیوژن بن چکا تھا۔ اچھا، پورا کا پورا معاشرہ اس سوچ پر متفق ہو گیا تھا کہ فرار ہی واحد حل ہے۔ یہ دکھاتا ہے کہ اجتماعی خوف کس طرح ایمان اور عقل پر غالب آ سکتا ہے۔ تو یہ ہزاروں لوگ شہر سے نکل کر ایک کھلی، وسیع و عریض وادی میں پہنچے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے سکون کا سانس لیا ہوگا، انہیں لگا ہوگا کہ وہ کامیاب ہو گئے۔ بالکل، ذرائع بتاتے ہیں کہ وہ آپس میں کہہ رہے تھے، دیکھو ہم نے موت کو ہرا دیا، جو لوگ شہر میں رہ گئے وہ بے وقوف تھے، وہ مر جائیں گے، لیکن ہم اپنی سمجھداری کی وجہ سے محفوظ ہیں۔ جہاں تکبر اپنی انتہا کو پہنچ جاتا ہے، اور یہیں سے کہانی ایک انتہائی ڈرامائی موڑ لیتی ہے۔ ہاں، اور یہ موڑ اتنا اچانک اور حتمی ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ جب وہ اپنی کامیابی کے جشن میں تھے، قرآن کی آیت کے مطابق اللہ کا حکم آیا، فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا، پس اللہ نے ان سے فرمایا، مر جاؤ۔ اس حکم کی سادگی اور طاقت رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے۔ کوئی طوفان نہیں، کوئی زلزلہ نہیں، صرف ایک کلمہ۔ اور اس کا اثر فوری تھا۔ تفاسیر اس منظر کو بڑی وضاحت سے بیان کرتی ہیں کہ ایک ہی لمحے میں وہ تمام ہزاروں لوگ جو صحت مند اور تندرست تھے، ایک ساتھ بے جان ہو کر گر پڑے۔ ایک ساتھ؟ ایک ساتھ، جیسے کسی نے ایک سوئچ آف کر دیا ہو۔ نہ کوئی بیماری، نہ تکلیف، بس زندگی کا خاتمہ۔ سبحان اللہ! وہ جس موت سے بھاگے تھے، اس موت نے انہیں اس جگہ آ لیا جسے وہ اپنی پناہ گاہ سمجھ رہے تھے۔ ذرا اس منظر کا تصور کریں، وہ وادی جو کچھ دیر پہلے ہزاروں لوگوں کی باتوں اور شاید خوشی کے قہقہوں سے گونج رہی تھی، وہاں اب صرف موت کا سناٹا تھا۔ جی، اور پھر وقت اپنا کام کرتا ہے۔ ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ دھوپ، ہوا اور موسموں نے ان کے جسموں کو گلا سڑا دیا، گوشت مٹی بن گیا، اور آخر میں صرف سفید چمکتی ہوئی ہڈیاں رہ گئیں۔ وہ وادی ایک اجتماعی قبرستان کا منظر پیش کرنے لگی۔ یہ تصویر بہت بہت طاقتور ہے۔ جی، اور یہ اس بات کی ایک واضح علامت ہے کہ جس جسم کو بچانے کے لیے انہوں نے اپنا ایمان داؤ پر لگایا تھا، وہ کتنا فانی ہے، بالآخر اسے مٹی میں ہی ملنا تھا۔ یہ منظر کہانی کے دوسرے حصے یعنی معجزے کے لیے سٹیج تیار کرتا ہے۔ کئی سال گزر جاتے ہیں، پھر ایک دن حضرت حزیکیل علیہ السلام کا اسی وادی سے گزر ہوتا ہے۔ جی، جب وہ ہزاروں انسانی ڈھانچوں اور بکھری ہوئی ہڈیوں سے بھری وادی کو دیکھتے ہیں تو وہ حیران رہ جاتے ہیں۔ ماخذ بتاتے ہیں کہ اسی وقت اللہ ان پر وحی کے ذریعے اس قوم کی پوری کہانی ظاہر کرتا ہے۔ اور یہاں حضرت حزقیل علیہ السلام کا رد عمل بہت اہم ہے۔ وہ انہیں گناہگار سمجھ کر آگے نہیں بڑھ جاتے۔ ان کے دل میں ایک نبی کی شفقت اور رحم پیدا ہوتا ہے۔ وہ ان ہڈیوں کو دیکھ کر دعا کرتے ہیں۔ جی، وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں، اور ان کی دعا کوئی مطالبہ نہیں بلکہ ایک التجا ہے۔ وہ کہتے ہیں، اے میرے رب، یہ تیری ہی مخلوق تھے، تیرے ہی بندے تھے، اگر تو چاہے تو انہیں دوبارہ زندہ کر دے تاکہ یہ تیری قدرت کو پہچانے اور تیری بڑائی بیان کریں۔ اس دعا میں ایک گہری ہمدردی ہے۔ بالکل، اور پھر اللہ اور نبی کے درمیان ایک مکالمہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے، اے حزقیل، کیا تم چاہتے ہو کہ میں انہیں تمہاری آنکھوں کے سامنے زندہ کر دوں؟ یہ سوال خود اس معجزے کی عظمت کو اور بڑھا دیتا ہے۔ جی، یہ نبی کے ایمان کو اور بھی پختہ کرنے کا ایک ذریعہ تھا۔ اور جب حضرت حزقیل علیہ السلام نے کہا، ہاں اے میرے رب، تو پھر تاریخ کے اس عظیم معجزے کا آغاز ہوا، جسے تفاسیر نے 3 مراحل میں بیان کیا ہے۔ 3 مراحل میں؟ جی، اور یہ تفصیلات واقعی حیران کن ہیں۔ چلیں ان مراحل کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ پہلا حکم کیا تھا؟ پہلا حکم ہڈیوں کے لیے تھا۔ اللہ نے حضرت حزقیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ ان بکھری ہوئی ہڈیوں کو پکاریں۔ انہوں نے آواز دی؟ انہوں نے آواز دی، اے بوسیدہ ہڈیوں، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ آپس میں جڑ جاؤ۔ جیسے ہی یہ آواز وادی میں گونجی، ایک عجیب ہلچل شروع ہو گئی۔ تفاسیر میں خشخشا کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی ہڈیوں کے ٹکرانے کی آواز۔ یعنی وہ ہڈیاں ہوا میں اڑنے لگیں؟ یہ تو کسی فلم کے منظر جیسا لگتا ہے۔ بالکل، ہر انسان کی ہڈی نے ہوا میں پرواز کی اور اپنے صحیح جوڑ کو تلاش کر لیا۔ کھوپڑی ریڑھ کی ہڈی سے جڑی، پسلیاں اپنی جگہ پر آئیں، بازو اور ٹانگوں کی ہڈیاں مکمل ہوئیں۔
چندی لمحوں میں ہزاروں مکمل انسانی ڈھانچے اس وادی میں کھڑے ہو گئے۔ یہ ایک خوفناک اور ہیبتناک منظر ہوگا۔ یقیناً یہ تو پہلا مرحلہ تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ دوسرا مرحلہ کیا تھا؟ پھر اللہ کا دوسرا حکم آیا۔ حضرت حزیکل علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے ان خشک ڈھانچوں پر گوشت اور پٹھے چڑھنے لگے۔ اچھا۔ ہڈی اور شریانیں بننے لگیں، ان پر کھال آ گئی، وہ مکمل انسانی جسم بن گئے، لیکن اب بھی بے جان تھے۔ جیسے ہزاروں مجسموں کی ایک فوج کھڑی ہو۔ کیا خوب کہا! جی بالکل ویسے ہی۔ یہ تخلیق کے عمل کو مرحلہ وار دکھانے جیسا تھا۔ یعنی پہلے ڈھانچہ، پھر جسمانی ساخت، یہ ایک بہت ہی منظم عمل ہے، اور پھر آخری اور سب سے اہم مرحلہ، تیسرا اور حتمی حکم روحوں کے لیے تھا۔ اللہ نے روحوں کو حکم دیا کہ وہ اپنے اپنے جسموں میں واپس چلی جائیں۔ اور پھر اور ایک لمحے کے اندر وہ ہزاروں بے جان جسم سانس لینے لگے، اور ذرائع کے مطابق زندہ ہوتے ہی ان سب کی زبان پر ایک ہی نعرہ تھا، سبحان اللہ اور اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ جس حقیقت سے وہ بھاگے تھے، موت کے بعد زندہ ہو کر سب سے پہلے اسی حقیقت کا اقرار کیا۔ سبحان اللہ، یہ واقعی ناقابل یقین ہے۔ اور کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ تفسیر ابن کثیر میں ایک بہت ہی دلچسپ تفصیل کا ذکر ہے کہ زندہ ہونے کے بعد ان لوگوں نے اپنی باقی زندگی گزاری، جی، لیکن ان پر ایک نشانی باقی رہ گئی۔ ان کے چہروں پر موت کی ایک زردی سی چھا گئی تھی، جو ان کی نسلوں میں بھی ایک پہچان بن گئی۔ تاکہ یہ ہمیشہ یاد رہے کہ یہ وہ قوم ہے جو مر کر دوبارہ زندہ ہوئی تھی۔ بالکل، اور یہ نشانی خود ایک سبق ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ دوسرا موقع ملنے کا مطلب یہ نہیں کہ ماضی مٹ جاتا ہے۔ صحیح کہا، ماضی کی یاد اور اس کے اثرات ساتھ رہتے ہیں۔ تو اب ان تمام تفصیلات کو جوڑ کر دیکھتے ہیں کہ اس پورے واقعہ سے ہمیں کیا بڑے سبق ملتے ہیں۔ پہلا سبق تو بہت واضح لگتا ہے، موت سے فرار ممکن نہیں۔ بظاہر سادہ ہے، لیکن اس کی گہرائی بہت زیادہ ہے۔ یہ صرف یہ نہیں کہ موت برحق ہے، یہ سبق اس بارے میں ہے کہ موت کا وقت اور جگہ اللہ کے علم میں ہے۔ کوئی بھی تدبیر، کوئی بھی قلعہ، کوئی بھی محفوظ وادی اسے بدل نہیں سکتی۔ یہ انسانی منصوبہ بندی کی حدود کو واضح کرتا ہے۔ بالکل، اور دوسرا اور شاید سب سے اہم نقطہ اللہ کی قدرت کے بارے میں ہے۔ جی، یہ واقعہ حشر اور قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے جانے کی ایک عملی مثال ہے۔ یہ ایک عقلی دلیل ہے۔ اگر اللہ بوسیدہ مٹی بن چکی ہڈیوں میں دوبارہ جان ڈال سکتا ہے، تو اس کے لیے قیامت کے دن تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنا کیا مشکل ہے؟ تو یہ کہانی آخرت کے تصور کو ایک خیالی چیز سے نکال کر ایک دیکھے ہوئے واقعے کی بنیاد فراہم کرتی ہے۔ جی ہاں۔ اور میرے خیال میں ایک تیسرا بہت ہی عملی سبق بھی ہے، جو آج کے دور کے لیے بھی اہم ہے، خاص طور پر جب ہم وباؤں یا بحرانوں کا سامنا کرتے ہیں۔ آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں۔ وہ سبق ہے توکل اور اسباب کے درمیان توازن کا۔ ان لوگوں کی غلطی احتیاطی تدابیر اختیار کرنا نہیں تھی، بلکہ یہ تھی کہ انہوں نے تدبیر کو ہی سب کچھ سمجھ لیا اور تقدیر کا انکار کر دیا۔ صحیح۔ اسلام ہمیں اسباب اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے، بیماری میں علاج کروانا، خطرے سے بچنا، لیکن نتیجہ اللہ پر چھوڑنے کا بھی درس دیتا ہے۔ ان لوگوں نے نتیجہ بھی اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کی، اور یہی ان کی ناکامی تھی۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے، یعنی عمل کریں لیکن دل میں یہ یقین رکھیں کہ حتمی فیصلہ اللہ کا ہے۔ یہ گفتگو واقعی بہت فکر انگیز رہی ہے۔ اس سب کے بعد میرے ذہن میں خیال آ رہا ہے۔ جی فرمائیے۔ یہ کہانی بتاتی ہے کہ وہ لوگ زندہ ہونے کے بعد اپنے ماضی کی ایک نشانی اپنے چہروں پر لیے پھرتے تھے۔ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ اگر ہمیں زندگی میں کسی بڑی غلطی کے بعد دوسرا موقع ملے تو ہمارے ماضی کی کون سی ظاہری یا پوشیدہ نشانیاں ہمارے ساتھ رہیں گی، اور کیا وہ نشانیاں ہمارے لیے شرمندگی کا باعث ہوں گی یا ایک مستقل یاد دہانی کہ ہم کہاں سے گزر کر آئے ہیں اور ہمیں آئندہ اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے۔